نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا، جو 610 ہجری میں غار حرا سے شروع ہوا اور 632 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک جاری رہا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف مقامات پر مختلف مراحل اور حالات میں وحی نازل ہوتی رہی، اور جن جن مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی ان میں غار حرا بھی شامل ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھ کر سنائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وحی نبوت کا پہلا پیغام تھی جو اسلام کی پہلی ضروری بنیاد تھی۔ پہلی وحی کے بعد کچھ وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی رک گئی تھی۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوئے اور انتظار میں رہے۔ پھر وحی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا اور 13 سال تک مکہ میں وحی نازل ہوتی رہی۔ مکہ میں جو وحی اور صورتیں نازل ہوتی رہیں ان میں سے اکثر توحید، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ اور انسان کی ذات پر غور و فکر کرنے کے تعلق سے تھی۔ اس عرصے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں صورتیں نازل ہوئیں، ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف جو کہ مکہ کا مرکزی مقام ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثر وہی مکہ سے شام اور دوسری جگہ سفر کے دوران بھی نازل ہوتی تھی۔ پہلی وحی مکہ کے مراحل میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہجرت کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جو ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے تھی۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے اور یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 سال نزول وحی کا سلسلہ جاری رہا، جن کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں اکثر شریعت، قانون اور معاشرتی رویے، جہاد اور مسلمانوں کی قومی زندگی کے متعلق رہنمائی دی گئی۔ 5 ہجری کو ہونے والی جنگ، جسے جنگ خندق اور جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ کے دوران سورۃ الاحزاب نازل ہوئی اور مسلمانوں کو مشرکین اور یہودیوں کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے استقلال اور صبر کی وجہ سے ان پر انعامات کا ذکر کیا۔ 9 ہجری میں ہونے والی غزوہ تبوک کے موقع پر سورۃ توبہ، جسے سورۃ برہ بھی کہتے ہیں، نازل ہوئی۔ اس صورت میں منافقین کے رویے، مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور ان کے جذبات کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت دی گئی۔ اس صورت میں جہاد کا حکم بھی دیا گیا اور جہاد کے کچھ اصول بھی بیان کیے گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورۃ فتح نازل ہوئی، جس میں صلح اور فتح کی بشارت دی گئی۔ کچھ اور جگہوں جیسے تبوک کے موقع پر وحی نازل ہوئی جو مسلمان فوجوں کی ہدایت کے لیے تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حج کے موقع پر وحی نازل ہوئی، جس نے اسلام کو بطور دین مکمل ہونے کی بشارت دی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی صرف عبادت، عقائد اور قانون تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق بھی ہدایت دی گئی۔ معاشرتی رویوں، گھریلو زندگی، تعلیم اور سیاست، اور اس کے علاوہ مختلف مقامات پر مختلف مراحل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا رہا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔